پتا چلے کہ کشمیر کے ساتھ کیسے زیادتیاں کی گئی. اور یہ ڈسپروپورشنیٹ بات کرنے دو. بہت ہی امپورٹنٹ بلز ہے جو یہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہے. ایک تو کنفیوز کرنے کی کوشش کی گئی پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں کہ ہم سبھی وومنز ریزرویشن کے خلاف ہیں. وومنز ریزرویشن بل جہاں تک ہماری اطلاع ہے پچھلے پارلیمنٹ میں آلریڈی پاس ہو چکی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈیٹ ٹائپ بھی کیا گیا تھا. پورا ہاؤس اس میں متفق ہے. تو وومنز ریزرویشن کے خلاف نہ کوئی پارٹی ہے نہ کوئی انڈیویجول ہے, ہم سبھی اس کے ساتھ ہیں. اس طرح سے تقریر کرنے کی کوشش کی گئی کہ جیسے کہ ہم سب یہاں پہ وومنز ریزرویشن کے خلاف کھڑے ہیں. نہیں, ہم جو یہ ڈیلیمیٹیشن ہو رہی ہے اور ڈیلیمیٹیشن کے آڑ میں جو جیری مینڈرنگ ہوگی, اس طرف کے لوگ اور ہم سبھی اس جیری مینڈرنگ کے انٹینڈڈ جیری مینڈرنگ کے خلاف ہے جو ہم نے کشمیر میں جس کا ایکسپیرینس ہم نے پچھلے سال کیا. ڈیلیمیٹیشن کے نام پہ جیری مینڈرنگ کی گئی, آبادی کے تناسب کو اس طرح سے خراب کیا گیا تاکہ ایک پرٹیکولر پارٹی بی جے پی کو فائدہ پہنچے. جمہوری ریجن میں ہم نے اس کی مثال دیکھی. مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو بیلنس تھا اس کو اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور بہت حد تک خراب کیا گیا ان کانسٹیٹوئنسیز میں جیری مینڈرنگ کے ذریعے ڈیلیمیٹیشن کے نام پہ, جس سے تناسب خراب ہوا. کمیونل لائنز پہ جو ہے اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز کو ڈیلیمیٹ کیا گیا. اس بل کے ذریعے پہلا اعتراض یہی ہے کہ ہمارا خدشہ ہے پورے ملک میں جیری مینڈرنگ کی جائے گی. مائنورٹیز کو اس طرح سے ان کا بیلنس کانسٹیٹوئنسی سے اس طرح سے خراب کیا جائے گا کہ مائنورٹیز کے پاس پولیٹیکل پاور نہ رہے, الیکٹورل پاور نہ رہے, ان کے ون ووٹ کا وہی ویلیو نہ رہے جو دوسری کمیونٹی سے آنے والے لوگوں کا ویلیو ہے. اور اس کی مثالیں ہم نے پچھلی ڈیلیمیٹیشنز میں دیکھی ہے, جموں کشمیر میں ریسنٹلی دیکھی ہے جیری مینڈرنگ کے ذریعے. ہوم منسٹر صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں, میں آپ کی توجہ چاہوں گا. کشمیر میں ہم نے اس ایکسپیرینس کو جھیلا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پورے ملک میں وہ جیری مینڈرنگ ہو جس سے آبادی کا تناسب کانسٹیٹوئنسیز میں کمیونل لائنز پہ خراب کیا جائے. دوسرا امپورٹنٹ سوال میرا یہ ہوگا, جموں کشمیر کے حوالے سے ہم نے جب 1947 میں اس ملک کے ساتھ الحاق کیا اور ہم اس ملک کا حصہ بنے, ہم نے کچھ پروٹیکشنز مانگی. آج وہ آہستہ آہستہ وہ ساری پروٹیکشنز ختم ہو رہی ہیں. پروٹیکشنز مانگنے کا صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہم ہمارے فیصلے خود لے پائیں, کوئی خاص آبادی ہمارے فیصلے نہ لے پائے, کوئی خاص جیوگرافیکل علاقہ ہمارے فیصلے نہ لے پائے. 1947 سے لے کے ابھی تک آج بھی آپ دیکھتے ہیں اگر یہ ڈیلیمیٹیشن نہ بھی ہو پھر بھی پروپورشن میں امبیلنس ہے. ایک ایم پی اٹھے تھے صبح وانبی مرحوم جیٹلی جی, آنجہانی جیٹلی جی کے وانبی جو ان کی طرح بننا چاہتے ہیں, نام ان کا یاد نہیں آ رہا ہے, ساؤتھ سے وہ کہہ رہے تھے, خود انہوں نے کوٹ کیا ارون جیٹلی جی کو اور یہ کہا کہ ارون جیٹلی جی نے 2001 میں یہ کہہ کے فریز کو جائز ٹھہرایا ڈیلیمیٹیشن کے پروسیس کو کہ انہوں نے کہا کہ پروپورشن جو ہے وہ امبیلنسڈ ہے, پروپورشن خراب ہے, اٹ از ٹلٹڈ ٹورڈز نارتھ. ساؤتھ کے ساتھ اگر ہم اس آبادی کے تناسب کے ساتھ ڈیلیمیٹیشن کریں تو ساؤتھ کے ساتھ اور باقی ریاستوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی اینڈ دے ول بی ایٹ ڈس ایڈوانٹیج. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو بی ایٹ ڈس ایڈوانٹیج بیکاز آف دس پاپولیشن پروپورشن. میرا سوال یہ ہے کیا آج 2026 میں وہ پروپورشن بیلنس ہوا ہے؟ پروپورشن آج بھی اتنا ہی خراب ہے. آپ یہ ڈیلیمیٹیشن کرے یا نہ کرے اس کے باوجود بھی خراب ہے. اٹس ٹلٹڈ ٹورڈز نارتھ اور اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد اٹ ول فردر ٹلٹ ٹورڈز نارتھ اور ساری کی ساری طاقت جو ہے 4-5 ریاستوں میں ہوگی. اس ڈیلیمیٹیشن کے بعد انڈین جو نمبرز ہیں یو پی, بہار, مدھیہ پردیش, راجستھان, مہاراشٹر اور گجرات مینلی, ان کے پاس تقریباً کل ملا کے 400 کے قریب سیٹس ہوں گے اور جموں کشمیر کا فیصلہ یہ 4-5 ریاستیں اکیلے لے سکتی ہے. 2019 میں انہوں نے 370 ایبروگیٹ کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ وہ ڈیموکریٹکلی کیا. تیسرے سیکشن میں 370 کے